ویلکم بیک ویورز. مجھے بہت خوشی ہے ایز پر یوزول ایوری تھرسڈے کی طرح ڈاکٹر خالد جمیل ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ہیز گاٹ اے لولی ینگ مین ود ہم زہیر. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اسپیشل اور یونیک ہے اور ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے پاکستان میں. پاکستان سے باہر تو بہت, اگر آپ اس بیماری کا یا اس ایشو کا نام لیں تو ہر بندہ جانتا ہے, لیکن ہمارے ملک میں ابھی بھی لوگوں کو کنفیوژن ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے ویری کائنڈلی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم نے بھی چھیڑا نہیں ہے اتنا, تو اس کو ٹچ اپون کرتے ہیں. آٹزم. السلام علیکم ڈاکٹر جی. صاحب. السلام علیکم سہیل. السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو مجھے یہ بتائیے کہ آٹزم ہے کیا؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں ہمارے یہاں آٹزم پرائمریلی اگر آپ اس کو لفظی طور پہ دیکھیں تو آٹو سے نکلا ہے نا, آٹزم. آٹ مینس سیلف. سو آٹزم کا مطلب ہے کہ جو لوگ آٹسٹک ہوتے ہیں دے لیو ان دم سیلوز. اچھا. پیتھولوجیکلی اگر دیکھیں تو ان کا جو برین ہوتا ہے اس کے اندر ایک سرکٹنگ ہوتی ہے اس قسم کی, دیٹ دے لیو دیئر لائف ود ان دم سیلوز. دے آر سلائٹلی اور دے اپیئر ٹو بی کٹ آف. لگتا ہے کہ یہ عام دنیا سے کٹ آف ہیں. ان کو شور اچھا نہیں لگتا, ان کو لوگوں سے بہت زیادہ ملنا جلنا نہیں اچھا لگتا. یہ بعض اوقات بیٹھ کے مملنگ کر سکتے ہیں یا اپنے سے اسی حرکتیں کر سکتے ہیں. لائک کئی لوگ اپنے ہاتھ کو یوں کرتے رہیں گے, کئی ایسی ریپیٹیٹو موومنٹ کرتے رہیں گے. دیٹ کوڈ بی ود دا لیگز, دیٹ کوڈ بی ان کے ہاتھوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو ایسی کنڈیشن جس کے اندر بچے ریپیٹیٹو ایکشنز کریں, ان کا دھیان معاشرے سے انوائرمنٹ سے کٹ آف ہو, اپنے تک وہ محدود ہوں اور اپیرنٹلی لگے کہ ذہنی طور پہ وہ پسماندہ ہیں اور کوئی پیتھولوجی بھی نظر نہ آئے. لائک وی ڈو این MRI, اس پہ کوئی ہمیں چیز نظر نہ آئے. تو یہ کیٹیگری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بار بار کچھ لوگ اپنے چہرے کو جو ہاتھ لگاتے ہیں بار بار, if I'm not mistaken وہ OCD ہوتا ہے نا, obsessive compulsive disorder. نہیں, اگر اس کو بھی, ہاں اس کو بھی میں آپ کو سمپل ہے میں, I think that's a very good question آپ نے پوچھ لیا. اس کو ٹکس کہتے ہیں. نروس ٹکس. ٹکس, TICS, ٹکس. I know وہ ٹکس, but ڈاکٹر صاحب سائیکالوجی میں بتاتا ہوں. جی ہاں, جو آپ OCD کہہ رہے ہیں نا, OCD بار بار جو لوگ منہ کو ہاتھ لگا دیتے کہ جیسے ان کے منہ پہ کچھ لگا ہوا. ہاں, اگر آپ کو یہ شک ہو, یہ خوف ہو کہ میرے منہ پہ کچھ لگا ہوا ہے یا کسی اور قسم کا وہم ہو اور اسے آپ ریموو کرنے کی کوشش کریں تو دیٹ از آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. لیکن کچھ لوگ ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یوں کریں گے, یوں کریں گے, یا وین دے آر انڈر اسٹریس یوں کریں گے. یہ انگلیوں کو, یہ ٹکس ہے. یہ ٹکس ہے. اس کا آٹزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آٹزم ذرا بالکل بیسک سے شروع کرتے ہیں. آٹزم کس کو ہوتا ہے؟ بچوں کو ہوتا ہے, بڑوں کو ہوتا ہے, دونوں کو ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ جو بچے پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں ان کے اندر, بیکاز دے آر بلڈ ایز سچ, اور ان کا اسپیکٹرم ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تو بس ناز باللہ کل کو کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ اچھا ان کو آٹزم ہو گیا, یہ نہیں, ایسا نہیں. بچپن کی بالکل بالکل. اچھا, اب یہ جینیٹک ہے یا یہ کسی وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کے اندر دونوں کمپوننٹس ہیں, جینیٹک بھی ہے اور ایکوائرڈ بھی ہے. ایکوائرڈ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیولپمنٹل بھی ہے. اور اس کی جگن ایسا ہے کہ ایک بہت لمبی فہرست ہے, آپ اسپیکٹرم ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب لوگ, میں نے تو سنا ہے کہ ویکسینیشن کو بھی کبھی کبھی بلیم کرتے ہیں. ناٹ ریئلی. اس کا ویکسینیشن سے یعنی حفاظتی ٹیکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق, کیونکہ یہ بھی ایک مطلب ریسرچز میں لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. لیکن نہیں. پیرنٹس کو کب ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے, اور سہیر کے کیس میں ہوا کیا تھا؟ دیکھیے, پیرنٹس کو اس وقت رابطہ کرنا چاہیے کہ جب ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے میں گردن سنبھالتا ہے, 6 مہینے میں بیٹھتا ہے, 1 سال میں چلتا ہے, 1.5 سال میں تھوڑا بہت بولتا ہے. لیکن ان سب سے پہلے بھی ایک وہ میننگ فل اسمائل دینا شروع کر دیتا ہے 1 مہینے کی عمر میں. تو یہ بچے, وہ جو میننگ فل اسمائل ہوتی ہے, یعنی یو ٹرائی ٹو پلے ود دا چائلڈ ڈز ناٹ ریسپونڈ, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سم تھنگ رانگ. تو عام طور پہ ان بچوں کا پتہ لگتا ہے 2 سال 2.5 سال کی عمر میں, جب یہ بول پراپر نہیں رہے ہوتے, ٹھیک ہے, جب یہ انٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے, جب یہ سمٹے سے رہتے ہیں, تو دن ماں باپ کو لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. تو وہ 2 سال کی عمر میں جا کے اسٹارٹ ہوئے. میری کینیڈا میں ایک سہیلی تھی, اس کے بیٹے کا نام تھا سیبین, وہ بھی آٹسٹک ہے,
سیبین ایسا کچھ وہ مجھے اس کو پوچھا نا, میں نے کہا ہاؤ ڈیڈ یو نو, تو کہتی یو نو جوگن آئی یوز ٹو, میں مطلب اردو میں بتاؤں گی, تھی تو وہ گوری, کہتی میں یو نو آئی نوٹس کہ 1 سال کا میرا بیٹا کونے میں جا کے دیوار کی طرف منہ کر کے ایسے کرتا رہتا. بالکل ایسے کرتا وہ دیکھیں نا ریپیٹیٹو موومنٹس آ گئی. اور میں نے کہا یہ تو کبھی کبھی میں بھی بیٹھے بیٹھے تو سوچ رہی ہوتی ہوں, تو ایسے کرتی ہوں, یا کبھی قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے, تو مطلب یہ کیا, سیٹ نو, سیٹ وہ ہی یوزڈ ٹو, وہ اپنے ود ان ہمسیلف, اپنے آپ میں ہی رہتا تھا. کہتی کہ نا میں سے بات بھی کرتی تھی تو وہ من کر رہا ہوتا تھا, وہ ایسے کر کے نا اپنے من کر رہا ہوتا تھا, وہ بات بھی کرنے کی کوشش کرتی تھی, ماں کو اکنالج کبھی کبھار کر لیتا تھا, اکنالج اکثر اوقات نہیں کرتا. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ ایکسپلینیشن. اچھا, اس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی بڑی ورائٹیز ہیں اور بڑا لمبا اسپیکٹرم ہے. ایک پازیٹیو بات بھی آٹزم کی جو میں ڈیفینیٹلی کہتے ہیں کہ آٹسٹک بچے اسپیشل ہوتے ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹی ہوتی ہے, میتھس میں جینیس ہو گئے, سائنٹیفکلی انکلائنڈ ہوئے. آئی ایگری. میں آپ کو 3 کی مثال دیتا ہوں. ایک تو بچی پاکستانی ہے, اس کے بھی 6-7 سال پہلے ہر فادر از این آرٹسٹ, اور انہوں نے اس کی پینٹنگ کی ایگزیبیشن کی تھی الحمرا ہال میں. اینڈ یو کانٹ بلیو ہاؤ بیوٹیفل یوز آف کلرز اینڈ اسکیچز شی میڈ. شی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, وہ کچھ نہیں کر سکتی, لیکن پینٹنگ اس سے اچھی کوئی بنا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک بچہ تھا, آئی ریمبر آئی یوز ٹو ڈو اے ٹی وی پروگرام فار اسپیشل چلڈرن, تو اس میں بلا کے لایا, اور اس کا نام تھا عثمان, بلکہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی اور صحت دے. تو عثمان کو 2+8 بھی نہیں آتا, لیکن عثمان کو اگر آپ کہیں نا کہ 1956 23 مارچ کو کیا دن تھا, تو وہ تھوڑا سا سوچا کرتا تھا, ہاں ایک دم وہ صحیح بتا دیا کرتا. اینڈ وی کیپٹ اے کیلنڈر آن دا ٹیبل اینڈ ہی کوڈ ڈو دیٹ. سو یو آر ویری رائٹ, دے ہیو سم ٹائمز ویری اسٹرانگ پاورفل اسپیشلائزڈ ایریاز ان دا برین. اور اس کی ایک مثال یہ آپ نے دیکھا, مائی نیم از خان جو انڈین مووی تھی, وہ بھی جو پیشنٹ تھا اس کو اسپرجر سنڈروم کہتے ہیں. نو, اسپرجر از اے پارٹ اور اٹس ون آف دا ویریئنٹ آف آٹزم. تو اس لیے ان میں بہت زیادہ ویرائٹی ہے, اور ضروری نہیں کہ دے آر آلویز ڈائگنوزڈ ان ٹائم. اچھا سب میں ذرا سا زہیر کی طرف آنا چاہتی ہوں. زہیر احمد 20 سال کے ہیں, ان کے فادر جو ہیں سیکشن آفیسر ہیں, فائنانس میں کام کرتے ہیں, پیدائش سے ہی ایسے ہیں, بالکل نارمل فیل کرتے ہیں آن دی ان سائڈ. کرکٹ بہت پسند ہے, کون سا کرکٹر پسند ہے؟ فیملی پسند ہے. اور تو مجھے سہیر کے بارے میں کچھ بتائیے. ہم دیکھیے, سہیر جو ہے, ہی از ود می فار دا لاسٹ لائک گڈ 4 years. تو پہلا جو اسٹیپ ہے اس کے ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ کا, وہ ہم یہ سکھاتے ہیں کہ ان کو انٹریکٹیو کریں. اب آپ دیکھیں کمیونیکیٹنگ اسمائل دے رہا ہے, رسپونڈ کر رہا ہے آپ کو. دیٹ از واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ کہ جس سے ہم ان بچوں کو, اب میں کرتا یہ ہوں کہ ان بچوں کو آئی کیپ دیم, دبن کا ہمارا سینٹر ہے, ہاسپٹل ہے, وہاں پہ لا کے بٹھا لیا, ان کو چھوٹے موٹے کام دے دیے, لیکن انٹریکٹیو کام دیے آل دا ٹائم, تاکہ ان کا وہ جھاکا جو ہے وہ ہم ختم کر سکیں. تو اب سہیر کے اندر یہ ہے کہ اس کو پھر ٹرین کرنے کے بعد آئی سینٹ ہم کہ کسی جگہ پہ نوکری کے لیے میں نے بھیجا اسے, وہاں پہ پیکنگ کا کام کرنا تھا, لیکن لوگ کوئی بہت تمیز والے نہیں تھے. دے ڈڈ ناٹ پروبیبلی, جس طرح ہمارے یہاں نہیں اچھی لگی. پھر یہ تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ, بتا, میم کو بتاؤ. کیا دل چاہتا ہے کریں؟ کمپیوٹر. کیا کمپیوٹر کمپیوٹر؟ کمپیوٹر ہے, ہے اس پہ کیا کرتے ہو سارا؟ گیم کھیلو. گیم کھیلتے ہو؟ کون سی گیم کھیلتے ہو؟ کوئی بھی. کوئی بھی. ٹیٹرس کھیلتے ہو؟ نہیں. اچھا, لیکن کون کیسی گیمیں پسند ہے جس میں گاڑیاں ہوں؟ گاڑیوں والی. تو گاڑی چلانے کا بھی شوق ہے. سب سے اچھی گاڑی کون سی لگتی ہے؟ کوئی بھی. کوئی بھی. کلر بتا دو کون سا پسند ہے, رنگ کون سا پسند ہے؟ سر والی گاڑی کا. سر والی گاڑی کا. میری سر کی گاڑی کا رنگ کیا ہے؟ سلور. واہ جی واہ. اچھا, تو اگر جاب کرنی پڑے تو کمپیوٹر والی جاب کرو گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی سہیر کے لیے کیا خواہش ہے؟ یو سی, میں نے اب اس کو آبزرو کر کے دیکھا ہے, بیکاز ہی بلانگس ٹو اے ویری ڈیسنٹ فیملی. سبھی ڈیسنٹ فیملی سے ہوتے ہیں. اس کا ذرا پڑھا لکھا ماحول ہے,
اس کے لیے جہاں تک اس کا انٹریکٹیو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی امپروومنٹ اللہ کے فضل و کرم سے آ گئی ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح طرح بات چیت کرتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ آپ اس سے پوچھیں چھوٹی عید اور بڑی عید میں کیا فرق ہوتا ہے؟ چھوٹی عید اور بڑی عید میں کیا فرق ہوتا ہے؟ روزوں سے پہلے آتی بتاؤ نا. روزوں سے بعد میں آتی ہے. کون کیا مجھے اس نے جواب دیا تھا کہ چھوٹی عید پہلے آتی ہے بڑی عید بعد میں آتی ہے. which is a very logical. تو میرے خیال میں ہی کین لیو ان انڈیپینڈنٹ لائف. اس کو انٹریکٹیو بھی بہت اچھا ہو گیا ہے. ہمیں سپورٹ دیکھیں آپ ہر بندے کا بتاتے ہیں نا جب ہمارے پاس کوئی آتے ہیں تو ہم آپ کیا چاہتے ہیں لائک ان کے لیے کس قسم کی سپورٹ ریکوائرڈ ہے؟ اس کے لیے سہیل کے لیے آئی وڈ لائک کہ اس کو کوئی بھی اچھی کمپنی امپلائمنٹ دے اور آفس ورک دے. بیکاز ظاہر ہے ہی کانٹ ورک آن دا کمپیوٹر, لیکن میں نے اس کو آفس ورک دیا ہوا ہے کہ یہ فائلیں اٹھا کے وہاں پہ رکھوا دو, وہ پیپرز پن اپ کرنے. اینڈ یو کانٹ بلیو کہ میرے جو اوریجنل گورنمنٹ پیڈ جو ملازم ہیں گورنمنٹ کے وہ اتنا اچھا کام نہیں کرتے جتنا سہیل رسپانسبلٹی سے کرتا ہے. تو آئی فیل کہ جس طرح ہمارے آئی ڈونٹ نیم کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہے یا کوئی اور ایسا ہے جہاں پہ فورم ہے جہاں پہ دے کین امپلوائے ہم اینڈ گیو ہم اے جاب فار اے پیریڈ آف 6 to 8 months اینڈ آئی ایم شیور ہی ول ڈو بیٹر. کر لو گے نا کام؟ ڈاکٹر صاحب نے تو ٹرین آپ کا کام کر ہی دیا سارا. بیسکلی یو جسٹ ہیو ٹو گیو ہم اے جاب ویئر ہی کین, بٹ جاب وہاں پہ جہاں پہ ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہو اباؤٹ آٹزم. بات یہ ہے کہ جب انسان کہیں جاب کرتا ہے تو اس کے اوپر جب کسی بھی طرح کا ذہنی دباؤ آئے یا ایشوز آئے تو انسان پریشان ہوتا ہی ہے. لیکن اسپیشلی ود اسپیشل فرینڈز جو ہمارے پروگرام پہ آتے ہیں جیسے کہ سہیل ہیں, ہی از آٹسٹک, تو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ لیول بھی ضروری ہے. سہیل کو بات ساری سمجھ آتی ہے لیکن آرام سے سمجھانا چاہیے, اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے اور طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. بیکاز ریمبر ون تھنگ, یہ ہم میں سے کسی کے بھی گھر کی کہانی ہو سکتی ہے. تو آپ اگر اف یو آر کائنڈ ٹو پیپل, اگر آپ اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے پیش آئیں گے جو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے, تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس حساب سے دیتا بھی ہے. تو ٹیل می اے لٹل بٹ مور اباؤٹ آٹزم. کوئی ایسی چیز جس کے تھرو اس چیز کو ریموو کیا جا سکتا ہے؟ جی مطلب اس کو آپ ڈیلیٹ برتن دب سکتا ہے؟ آئی تھنک آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. اسے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. پہلی چیز تو ضروری ہے کہ ایسے تمام بچے ان ٹائم ریکگنائزڈ ہو جائیں, ڈائگنوزڈ ہو جائیں, ہمیں پتہ لگ جائے کہ آٹزم ہے. ہمارے یہاں ابھی تک دیکھیں ڈاکٹرز لیول پہ بھی اینڈ اسپیشل ایجوکیشن لیول پہ بھی آٹزم کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. ہر بچہ جو سیریبرل پالسی کا یہ جو ذہنی طور پہ ہمیں معذور لگتا ہے خدا نہ خاصہ, وی پٹ ہم انٹو اے کیٹیگری آف آٹزم. تو ایک ڈائگنوسس ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ جو ان کی ٹریننگ ہے وہ اسپیشلائزڈ لوگ کریں. مطلب ہمارے یہاں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اسکول کھل گئے ہیں, اسپیشل ایجوکیشن کے NGOs نے کھولنی ہیں جن میں وہ نابینا کو بھی اکٹھا بٹھا دیں گے, ان کو بھی بٹھا دیں گے, ڈاؤن کو بھی بٹھا دیں. دس از رانگ. The right treatment for the right ٹریٹمنٹ ان دا رائٹ وے بائی دا رائٹ پرسن. بائی دا رائٹ پرسن. مصباح کی کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ مصباح جی؟ جی میں ٹھیک ہوں. میں آپ کے پروگرام میں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, لیکن مجھے کیسا سے بات کرنی ہے. ضرور ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بولیے. آپ اپنے پلیز فون کی آڈیو بند, اپنے ٹی وی کی آڈیو بند کر دیں, وہ آپ کو اس کی وجہ سے جواب نہیں دے پا رہی آپ صحیح. ڈاکٹر صاحب میری بیٹی جو ہے نا وہ بھی ایسی ہے, مزدور ہے, تو میں آپ سے مل سکتی ہوں بائی فیس؟ بالکل. آپ دیکھیں گورنمنٹ ہاسپٹل ہے میو ہاسپٹل, یہاں پہ انفیکٹ پورے پنجاب میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈپارٹمنٹ ہے ری ایبلیٹیشن سینٹر کا. نیو ہاسپٹل میں آپ کا نام؟ آپ میرا نام لے لیں, ری ایبلیٹیشن. ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کا جا کے میو ہاسپٹل پہ پوچھیے. اور میں بتاتا چلوں آپ کو, میں کرنٹلی ورکنگ ایز دا ڈین آف دا فیکلٹی آف ری ایبلیٹیشن کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان. تو اس سینٹر کے اندر آپ کا جو بچی یا بچہ اس کا ڈائگنوسس بھی ہوگا اور فری ہوگا, اس کی جو انیشل ٹریننگ اینڈ ٹیچنگ ہے وہ بھی فری ہوگی. تو اس لیے یو کین ٹیک ایڈوانٹیج آف دس. آپ کسی دن بھی آ سکتے ہیں سنڈے کے علاوہ. علاوہ. آپ پاکستان سے کے باہر ہیں, مطلب لاہور کے باہر ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ گوگل پہ جا کے انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر خالد جمیل کا نام لکھیں گے تو کروڑ چیزیں آ جائیں گی. تو آپ نے میو ہاسپٹل آنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ پوچھنا ہے ڈاکٹر خالد جمیل کا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر خالد جمیل کا. جی
ओके मिसबा जी, शुक्रिया। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स आपसे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर साहब, Thank you. एज पर यूजुअल यू हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, और अल्लाह करे कि Zohair gets a job really really quickly, Zohair, and फिर जब जॉब मिलेगी ना तो जो पहली तनख्वाह मिलेगी तो मुझे आइसक्रीम खिलानी है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और मैंने कभी जोहर मलिक को बुलाया प्रोग्राम पर तो मैं तुम्हें भी बुला लूंगी, मिल लेना। डन? ओके। रिक्वेस्ट ये है कि व्यूअर्स माजूर कहना छोड़ दें। स्पेशल एक अच्छा वर्ड है, खूबसूरत वर्ड है, और ये हमारे अल्लाह मियां के स्पेशल भाई बहन हैं, बच्चे हैं, जिनको हमें रिस्पेक्ट और रिगार्ड देनी चाहिए। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इंसान को दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना चाहिए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि Zohair के लिए अगर इफ देयर इज एनी मल्टीनेशनल दैट इज वाचिंग, प्लीज 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 फाइंड Zohair अ जॉब, ताकि मुझे आइसक्रीम पे लेके जा सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू Zohair। मैं एक जुमला बस ले लूंगा, मैं चूंकि रमजान आ रहा है एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द व्यूअर्स कि एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ओवर दिस पीरियड यू नो बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया और फिर वो लोग उनको मिले और किसी की टांग लग गई, किसी की बाजू लग गई। माशाल्लाह। तो इस महीने में भी अगर वो आपको पता ही है जो हमारा तरीकाकार है वो ये है कि इफ दे कांटेक्ट मी आई विल ओनली क्रिएट अ कांटेक्ट बिटवीन द डोनर एंड द डोनी। ठीक है। तो लोगों को अपने हाथ से इनकी मदद करें। ये एक नया कल्चर है, एक नया फलसफा है कि बजाय इसके कि हम पैसे इकट्ठे करके लोगों में बांटे, आप डायरेक्टली ताकि आपको लगे कि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू सो मच। Thank you जी, थैंक यू Zohair। एंड अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक में जाने से पहले क्योंकि रमजान मुबारक की बात हो ही रही है, तो एक बहुत ही खूबसूरत कलाम जो हमारे एक लेजेंड सिंगर ने गाया है। रहमत की बिखरी हुई खुशबू है बड़ी फरिश्तों का मकाम, खुदा लेकर आया रमजान, खुदा है जान सुरूर खुदा,
میوزک کی دنیا کے ایک بہت بڑے another gentleman that I think of as a living legend, جن کی میں بہت بڑی فین ہوں. I've been very very lucky. پورا ایک ہفتہ ان کے ساتھ ایک دفعہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا, ساتھ کیا کام کرنے کا موقع ملا, ان کے انڈر کام کرنے کا موقع ملا, اور میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی. ان کے جو بیٹے ہیں نایاب, وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے بھائی ہیں. میں کس کی بات کر رہی ہوں آپ سب کو پتا تو چل ہی گیا ہوگا, لیکن جا کے دیکھتے ہیں. تو سے لاگے نظر سینا لاگے آگے, تو سے لاگے نظر سینا لاگے. استاد حامد خان کا تعلق گائیکی کے معروف پٹیالہ گھرانے سے ہے. ان کے آباء و اجداد مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں گایا کرتے تھے. ان کے خاندان میں بہت سے فنکار پیدا ہوئے ہیں. ویلکم بیک دا گریٹ حامد علی خان صاحب. سلام صاحب. وعلیکم سلوٹ. اچھا سب سے پہلے تو آپ سے اس سے سوال تو ہر کوئی پوچھتا ہے. میں ہمیشہ کیوریس ہوتی ہوں کہ آپ کی بڑی ایک سادہ سی پرسنالٹی ہے. آپ مجھے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں لگتے ہیں, بڑی سمپل آپ کی ڈیمانڈز ہوتی ہے, سمپل ریکویسٹ ہوتی ہیں. ماشاءاللہ اتنی فیم کے بعد بھی آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمپل رکھا ہے. تو لائف کیسی پسند ہے؟ مجھے زندگی لائف مجھے پسند ہے دیہاتی. چارپائی پہ مطلب ہریالی اور وہ ماحول ہے نا, وہ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے شہروں میں جب میں نے پوری دنیا دیکھی وہ بھی اچھا لگتا ہے مجھے, ایسی بات نہیں, لیکن اس میں وہ جو سادگی اور ایک قدرتی خوبصورتی جو ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے. لیکن اتنے ماڈرن ورلڈ کے اندر جہاں پہ ایک زمانہ ہوتا تھا سینئر آتے تھے تو اس نے ایک دم سے کھڑے ہوتے, السلام علیکم سر کیسے, سب کچھ بدل سا گیا ہے. تو اتنے ماڈرن ورلڈ میں آپ ایک مجھے کتنا آپ نے ایک اولڈ ورلڈ کا چارم ہے, آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے مینٹین کرتے ہیں. تو آج کل کی جنریشن کو دیکھ کے کیا رسپانس ہے آپ کا؟ آج کل کی جنریشن کو دیکھ کے پریشانی ہے دیکھیں کہ ان کی کیا سوچیں ہیں جو ہم میں نہیں تھی. ان کا طریقہ کار دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں میں, یہ کیا چکر ہے. پھر وہی ذہن میں بات آتی ہے کہ جنریشن ہے نئی, ان کی یہ سبھی ایسے ہوتے ہیں, ان کا مائنڈ ہی ایسے ہیں, تو ہم بھی اس کو مینیج کر لیتے ہیں. ہم سب ایک تو اور میں نے باتیں پوچھی کیونکہ میں نے آپ کو کبھی نایاب بھائی کو اینی آف یور چلڈرن آلسو جب ان کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہے تو بہت انگیج رکھتے ہیں آڈینس کو.
ایک اپنی پرفارمنس تو چل ہی رہی ہوتی ہے, کبھی کلام سنا رہے تھے, کبھی غزل, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آڈینس کے ساتھ بڑا انٹریکشن ہوتا ہے, تو پرفارم کرنے میں دقت نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو بھی انگیج رکھ رہے ہیں, پرفارم بھی کر رہے ہیں, سر بھی سیدھا رکھ رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا, بہت اچھا. یہ اب مجھے آج تک یہ سوال کسی نے کیا نہیں, بہت اچھی بات ہے. میں ایکچولی نیاب بھائی کو ایک بار پوچھا تو اس نے کہا تھا یہ سوال یہ تم میرے فادر سے پوچھنا کسی دن پروگرام میں, تو میں نے یہ سوال بچا کے رکھا ہے. ہاں نہیں, بہت اچھا ہے اور باریک بات ہے. ویسے بھی آپ ذہنی طور پہ ہیں تو باریک, تو وہ اچھی بات ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے یہ, کہ جب میں گا رہا ہوتا ہوں, عوام کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان کو کون کون لوگ سن رہے ہیں, کون کون انجوائے کر رہے ہیں, کون نہیں کر رہے, سب کو راضی کر رہے ہیں. جو نہیں سن رہا اس کو انگیج کرنا, اس کی نظر سے نظر ملانی ہے, اپنے کام کو تال سے نہ ہٹ جائیں, سر نہ کوئی خراب ہو جائے, کوئی راگ کی شکل نہ خراب ہو جائے, جو بھی غزل گا رہا ہوں یا خیال گا رہا ہوں. آپ کے تو کام میں سی ڈی والا سسٹم ہے ہی نہیں. نہ بالکل نہیں, مجھے پسند بھی نہیں ہے وہ یہ چیز. ٹھیک ہے, ایک ریکارڈنگ کے لیے مجبوری ہے, وہ بات الگ ہے, لیکن میں زیادہ لائیو کو زیادہ پسند. دیکھیں ہم 4 گھنٹے لوگ مجھے نہیں چھوڑتے محفلوں میں, 5 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں, تو حیران ہوتے ہیں لوگ کہ خان صاحب یہ اب بڑی بات ہے. جہاں آج کل کے سنگر تو آدھے گھنٹے کے بعد ان کو سانس چڑھا ہوتا ہے. جی, آج کل کانسرٹ پہ جاؤ تو کانسرٹ شور شرابہ یہ وہ ملنا جلنا زیادہ, 15 منٹ کا کسی نے آ کے 2 کچھ سنا دیے اور چلے گئے. اور آپ کیونکہ ہم نے محنتیں کی ہیں, بچپن سارا گزارا ہے اس میں, وہ ابھی تک کام کر رہا ہے. تو ہم سب ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ شادی سے پہلے لائف پارٹنر میں کیا ان کی ڈیمانڈ تھی, شادی کے بعد اب ان کی کیا سوچ ہے کہ لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے. اینڈ آف کورس اکثر میں نے دیکھا ہے کہ حامد صاحب فنش کر چکے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا اب میں جانے لگا, اور لوگ پیری پڑ جاتے ہیں. تو یہ کیسا فیل کرتے ہیں کہ آواز ختم ہونے کو آ گئی ہے, 6 گھنٹے ہو گئے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی 7-8 گھنٹے ہمیں سنائیں, تو ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہے اور یہ کیسے ڈیل کرتے ہیں اتنے سٹریس کے ساتھ؟ بریک کے بعد.